آج کی گفتگو کی وجہ سبب ظاہر ہے، کوئی حادثہ بے سبب نہیں ہوتا۔ ہر بات کی کوئی نہ کوئی، ہر بات کے پیچھے کوئی بات ہوتی ہے۔ اس ہمارے دور میں اور ہمارے ہی شہر میں، اور ستم یہ ہے کہ ٹی وی کی سکرین تک کھلے عام بڑی جرت اور بے باکی کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت، بہتان اور انتہائی ڈھٹائی اور بے حیائی کے ساتھ کہ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ وہ ظالم تھے، غاصب تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی حضرت سیدہ خاتون جنت کا تذکرہ کر کے ان کی شان اور محبت کی اوٹ میں صحابہ کرام پر کیچڑ اچھالنا، ان پر تہمتیں لگانا، جھوٹی کہانیاں جو مجوس اور یہود نے گھڑی تھیں ان کو دہرانا گلی گلی میں، اور میرے اور آپ جیسے لوگ محبت اہل بیت کے نام پر، محبت اہل بیت کے نام پر ان کے چنگل میں، دام میں پھنستے چلے جاتے ہیں۔ آج میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بغیر رسول اللہ کی آل کا شجرہ نسب ہی پورا نہیں ہوتا۔ اس لیے میں بغیر کسی دائیں بائیں تمہید کے پہلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے اشارہ آپ کو کر دیا ہے کہ ایک پورا مذہب اور مسلک صحابہ کرام کے خلاف خصوصاً اور تمام صحابہ کے بارے میں عموماً زہر اگلنا ان کا وتیرہ ہے۔ طریقہ یہی ہے کہ حب اہل بیت، ذکر اہل بیت کرنا، اور اس کے اندر ہی اندر منہ، وہ کہتے ہیں کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام والی بات۔ حضرات گرامی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ کتنی قربت ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین، میں آج حوالے صرف اہل بیت کے کوشش کروں گا، انہی کے حوالے سے بات کروں، اور آپ جانتے ہیں کہ گھر کی بات گھر والے بہتر جانتے ہیں، باہر والے کو اتنا پتہ نہیں ہوتا اپنے گھر کے معاملے میں جتنا گھر والے کو پتہ ہوتا ہے، اور باہر والے کسی خاندان کے اتنی خیر خواہ نہیں ہوتے جتنا گھر والے اپنے خاندان کے خیر خواہ ہوتے۔ حضرت امام زین العابدین یہ چوتھے امام ہیں۔ کتنے؟ چوتھے امام ہیں امام زین یہ 12 امام گنتے ہیں نا، تو میں شیعہ سنی دونوں کی نمائندگی کر رہا ہوں۔ چوتھے امام حضرت امام زین العابدین، آپ سے پوچھا گیا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نبی پاک کے ہاں کیا مقام تھا؟ نبی پاک کے ہاں حضرت ابو بکر و عمر کا کیا مقام تھا؟ تو حضرت امام زین العابدین جو بیٹے ہیں حضرت امام حسین کے، جو پوتے ہیں مولا علی حیدر کرار کے، آپ نے حضور کے روضے کس طرف بیٹھے تھے؟ مزار پاک کی طرف، تو آپ نے انگلی اٹھائی، فرمایا
جو مقام اب دیکھ رہے ہو، اب یہ تبصرہ کس کا ہے؟ امام برحق اہل تشیع حضرات کے. ہمارے تو مطلق امام ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ امام منصوص من اللہ ہوتا ہے، یعنی نبوت کی طرح امام بھی اللہ بناتا ہے. تو ہم جس طرح نبیوں کو مانتے ہیں یہ اس طرح اماموں کو مانتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اپنی مت منواؤ، امام کی مانو. تہمت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے، بی بی فاطمہ ان کے پاس گئیں اور انہوں نے جا کے کہا کہ میرے باپ کی وراثت ہے باغ فدق، وہ میرے حوالے کرو. اور حضرت ابو بکر نے دینے سے انکار کر دیا. اب وہاں سے ناراضگی شروع ہو گئی، اختلاف شروع ہو گیا، اور خاندان نبوت اور حضرت ابو بکر صدیق کے درمیان اتنے فاصلے بڑھے کہ اب یہ حضرات حضرت ابو بکر کو گالیاں دیتے ہیں، لان تان کرتے ہیں. بلکہ وتیرہ یہ ہے، صبح اٹھنا تو کہنا لعنت بے شمار، یہ وظیفہ ہے، اس کے بغیر یہ مذہب مکمل نہیں ہوتا. اب یہ تہمت ہے. میں آج آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ اصلاح کے لیے کہہ رہا ہوں تاکہ میرے جیسے کم پڑھے لوگ، ان کے دماغ میں جو انہوں نے غبار ڈالا ہے وہ صاف ہو جائے. میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا، پوچھتا بھی جاؤں گا. اگر ان دونوں خاندانوں میں دشمنی بڑھ گئی، اور دوسری تہمت یہ بھی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنے تو انہوں نے بزور بازو حضرت علی سے خلافت منوائی. اور تہمت یہ بھی ہے کہ خلافت اس طرح نہیں منوائی کہ مانو، بلکہ حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی طاقت کے زور پہ کچھ لوگ بھیجے جنہوں نے جا کے حضرت علی کے گھر پہ حملہ کر دیا. اور حملہ کرنے کے ساتھ حضرت مولا علی تو چھپ گئے، بی بی فاطمہ دروازے پہ آئیں، انہوں نے زور لگا کے پھر دروازے کو آگ لگا دی، بی بی فاطمہ گر گئیں اور ایک بچہ حضرت محسن شہید ہو گیا. مولا علی چھپے رہے کہ کہیں مجھے کچھ نہ کہیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں، ایک طرف شیر خدا حیدر کرار مشکل کشا، دوسری طرف بی بی فاطمہ پہ حملے ہو رہے ہیں، وہ چارپائی کے نیچے سے نہیں نکل رہے ہیں. یہ تعریف کر رہے ہیں یا حضرت مولا علی کی توہین کر رہے ہیں؟ اور یہ بھی سن لیں کہ جب حضرت بی بی فاطمہ باغ مانگنے گئیں، باغ فدق، تو آپ واپس آئیں، حضرت علی چھپے ہوئے تھے. اور یہ کتابیں ایران کی چھپی ہوئی انہی کی ہیں. اب اسی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی سے پتا چلتا ہے کہانی ساری من گھڑت ہے. حضرت بی بی فاطمہ واپس آ گئیں اور آ کے کہا، اب سنیں لفظ کیا کہے، یبن ابی طالب، اوے ابو طالب دے پترا. کیا بی بی فاطمہ مولا علی کو یہ لفظ کہہ سکتی ہیں؟ کتنی ہی کوئی گیا گزرا گھر ہو، کسی بھی خاندان کی عورت آ کے اپنے خامند کو او علی دیا پترا، ابو طالب دیا پترا، اگلا لفظ کیا کہا، تو تے آ کے انج چھپ گئے ہیں جس طرح ماں دے پیٹ وچ جنین چھپیا ہوندا ہے. جیڑا جنین سمجھ دے ہو، جو بچہ ماں کے رحم میں ہوتا ہے، آنکھیں بند، ہاتھ بندے ہوئے، بالکل دنیا سے کٹا ہوا، تانے دے رہی ہیں بی بی صاحبہ حضرت علی کو، تو انج لکیا تے چھپیا پہ ہیں جس طرح ماں دے پیٹ وچ جنین ہوندا ہے.
یا تو انج چھپیا پہ ہیں. دوسرا جملہ کہا, یہ انہوں نے نقل کیا کہ بی بی فاطمہ آ کے کہہ رہی ہیں مولا علی کو, جدے اتے بندے تے تو مت لگ جائے تے کسے نو منہ نہیں وکھاندا, تو ہی جا کے لک گئے ہیں, تو مدعی سے تو ہی سست ہو گئے ہیں, میرے تے نہ میری انصار نے گل سنی فلاں فلاں. میں کہتا ہوں کہ یہ لفظ ہی بتا رہے ہیں کہ یہ کہانی کسی دشمن نے جوڑی ہے مولا علی کے گھر میں, اور وہ خاتون جنت جو نبی کے گھر میں پلی ہے, جو خدیجۃ الکبریٰ کی انگلی پکڑ کے چلی ہے, وہ اپنے خاوند کی یہ توہین کرے گی. اللہ اکبر. یہ ساری کہانی یہودیت اور مجوسیت کی گھڑی ہوئی ہے کہ بی بی فاطمہ یہ لفظ کہہ رہی ہے, یہ حضرت ابو بکر کی تو جو توہین ہوگی مولا علی کی توہین ہو رہی ہے, کھلی توہین. اور منسوب کس کی طرف کی گئی؟ بی بی پاک فاطمہ کی طرف. اللہ اکبر. اب یہ ساری تہمتیں, میرا دعویٰ یہ ہے یہ ساری کہانی مجوسیوں کی گھڑی ہوئی ہے, اس میں 1% بھی سچائی نہیں ہے. کیوں, کس طرح؟ اب میں وہ بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا, اور یہ میں نے جو بتایا یہ فوراً بعد یہ واقعہ بقول ان لوگوں کے پیش آ گیا. بی بی فاطمہ گئی, انہیں حق نہ ملا, سخت ناراضگی پھیل گئی, دشمنی ہو گئی. میں اب جو آپ کو حدیث سنانے لگا ہوں وہ سنیں اور اندازہ کریں کہ دشمنی ہے کہ دوستی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر اور دیگر صحابہ نماز عصر پڑھ کے نکلے. نماز پڑھ کے مسجد نبوی سے باہر تشریف لائے, دیکھا تو بچے کھیل رہے ہیں, اور بچوں میں حضرت امام حسن بھی کھیل رہے ہیں. اور حضرت امام حسن کو حضرت ابو بکر صدیق نے دیکھا تو کسی بچے کی طرف متوجہ نہیں ہوئے, سیدھے امام حسن کی طرف آئے اور آ کے امام حسن کو اٹھایا, پہلے اپنے کندھے پہ بٹھایا, بٹھا کے حضرت علی کی طرف دیکھا, فرمایا قسم ہے علی یہ تیرے جیسا نہیں, یہ میرے نبی جیسا ہے. یہ روایت سنی و شیعہ دونوں کی کتابوں میں ہے. حضرت ابو بکر کہہ رہے ہیں علی یہ تیرا شبیہ نہیں, یہ تیرے جیسا نہیں. تو حضرت علی نے کہا کس جیسا ہے؟ فرمایا میرے نبی جیسا ہے. اب مسجد سے کٹھے آنا, اور پھر یہ بھی کہ حضرت مولا علی ہر نماز حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھتے تھے. دشمن ہو آدمی, دشمنی بھی یہ ہو کہ یہ میری اولاد کا دشمن, یہ میرے قبیلے کا دشمن ہے, اس کے پیچھے نماز آپ نہیں پڑھتے, اور توانو تے ایک تاریخ نہ دیویے تے تسی ادھے نماز نہیں پڑھنی. نہیں سمجھ آئی؟ توانو تے نات دا موقع نہ دیویے تو تسی ادھے اگلے جمعے نہیں آونا. آپ اتنی تکڑے ہیں تو مولا علی تو شیر خدا ہے. اب مسجد میں نماز کٹھے پڑھتے ہیں, ابو بکر امام ہیں, حضرت مولا علی مقتدی ہیں, کٹھے نکلے ہیں تو آگے امام حسن ہیں. امام حسن کو کاندھے پہ چڑھا کے کہہ رہے ہیں یہ علی جیسا نہیں, یہ نبی جیسا ہے. اگر پیچھے وہ واقعہ ہوا ہوتا جو میں نے بتایا ہے تو نہ ابو بکر صدیق حضرت امام حسن کو اٹھانے کی جرت کرتے, اور اگر وہ کر بھی لیتے تو شیر خدا کہتے پیچھے ہٹ, میرے بیٹے کو حسن کو ہاتھ مت لگانا. اگر کچھ بھی نہ کرتے یہ تو کہتے ہیں میاں تو ہمارے ساتھ دشمنیاں کرتا ہے, ادھر پیار جتلاتا ہے. لیکن ہوا کیا, حضرت مولا علی مسکرا پڑے, ہنس پڑے, کہنے لگے آپ نے ٹھیک کہا ہے. یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ محبت ہے, یہ محبت ہے. اور اس سے آگے حضرت سیدنا
امام زین العابدین. اب یہ نام آپ نے یاد رکھنے ہیں. اللہ، پہلے میں آپ کو ان کا رشتہ بتا دوں کہ رشتہ جو ہوتا ہے وہ محبت کی ہی علامت ہوتا ہے. جس سے دشمنی ہوتی ہے اس سے رشتے توڑے جاتے ہیں یا جوڑے جاتے ہیں؟ دشمنوں سے رشتے جوڑتے نہیں، توڑتے ہیں. پہلا رشتہ صدیق کا اور نبی کریم کے گھر کا، حضرت عائشہ صدیقہ، پہلا رشتہ. اور یہ رشتہ کرنے والا کون ہے؟ بندہ نہیں، خود خدا ہے. رسول پاک فرماتے ہیں حضرت عائشہ کا نکاح میرے رب نے میرے ساتھ کیا ہے. اور عائشہ صدیقہ وہ عظیم زوجہ ہیں رسول پاک کی کہ جن کی برات میں، تعریف میں، ثنا میں قرآن مجید کی 12 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئی ہیں. سورہ نور جن کی عزت کی گواہ ہے. حضرت عائشہ زوجہ ہیں، صرف زوجہ نہیں، تمام ازواج پاک سوائے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے سب میں محبوبہ بھی ہیں اور سب میں فضیلت والی بھی ہیں. تو رسول اللہ سسر ہوئے، حضرت ابوبکر صدیق سسر ہوئے، رسول پاک داماد ہوئے. اور داماد اور سسر کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ نہیں سنا؟ باپ اور بیٹے کا رشتہ، یعنی عظمت اور تعظیم کے اعتبار سے. اگر نفرت تھی تو پہلے تو خدا دیکھتا، اگر خدا نے نہیں دیکھا تو رسول پاک ہی دیکھ لیتے کہ یہ میرے خاندان کے دشمن ہیں کہ دوست ہیں. رسول پاک تو خود فرماتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت امام علی رضا سے یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میرے آبا و اجداد نے بتایا کہ نبی پاک فرماتے تھے ابو بکر مجھے ایسے ہے جیسے کسی کی آنکھ ہوتی ہے، جیسے کسی کی آنکھ ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ قربت رسول اللہ کے وجود سے. حضرت علامہ اقبال تو کہتے ہیں ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. ثانیے اسلام، غار، بدر، قبر. کسی بندے نے حضرت مولا علی کو کہا تھا کہ آپ اسلام میں سب سے زیادہ عزت والے ہیں، آپ نے نیکیوں میں سبقت کی ہے. آپ نے فرمایا تو بھول رہا ہے، سبقت میں نے نہیں کی، سبقت ابو بکر نے کی ہے. اور آپ نے اسے گنوایا، آپ نے فرمایا سب سے پہلی سبقت غار میں نہیں تھا، صدیق اکبر تھے. غار میں نہیں تھا، حضرت ابو بکر تھے. اگلا جملہ حضرت علی نے فرمایا ہجرت میں ساتھ نہیں تھا، ابو بکر تھے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ اشاعت اسلام میں سب سے پہلے کردار میں نے ادا نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے کیا. اب پہلا رشتہ صدیق اکبر کے گھر کا، نبی کے گھر سے حضرت عائشہ صدیقہ، اور اس رشتے کا انکار سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی کر سکے. دوسرا رشتہ حضرت سیدہ اسماء بنت امیس. اب ذرا دماغ کو بیدار بھی رکھنا ہے، سمجھنے کی کوشش بھی کرنی اور سونا بھی نہیں، کیونکہ نمک لگا کے تقریر کی جائے پھر تو بندہ الرٹ رہتا ہے. اب یہ باتیں ہیں سننے سمجھنے یاد رکھنے کی. حضرت دوسرا رشتہ صدیق اکبر کے گھر کا نبوت کے گھر کے ساتھ کیا رشتہ ہے؟ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ خاتون ہے جنہیں اہل تشیع کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ بھی شیعان حیدر کرار میں سے تھیں. اب اس بی بی کے خاوند کا نام کیا ہے؟ حضرت جعفر طیار. جعفر طیار بھائی کس کے ہیں؟ حیدر کرار. اسماء بنت امیس بھابی ہیں حضرت سیدنا مولا
علی کی حضرت اسماء بنت امیس سے 2 بیٹے پیدا ہوئے حضرت جعفر طیار سے. ایک کا نام حضرت عبداللہ بن جعفر، دوسرے کا نام محمد بن جعفر. سن 8 ہجری میں جنگ موتا میں حضرت جعفر طیار رسول اللہ کے چچا زاد مولا علی کے سگے بھائی فوت ہو گئے. اب رسول گرامی اور مولا علی ہاشمیوں کا پورا گھرانہ، اب حضرت اسماء بنت امیس کے 2 بچے بھی ہیں. دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مرد ہو، وفادار بھی ہو، ایماندار بھی ہو، دیانتدار بھی ہو، حیا والا بھی ہو، وفا والا بھی ہو. تو اس ہاشمی خاندان کی اس خاتون کا نکاح حضرت ابو بکر صدیق سے ہوا. مولا علی کی بھابی حضرت سیدہ زینب، امام حسین کی بہن، مسافرہ شام، ان کی ساس. نہیں سمجھ آئی ابھی؟ حضرت اسماء ساس ہیں بی بی زینب کی. نہیں سمجھ آ رہی؟ حضرت بی بی زینب کی کیا ہیں؟ ساس ہیں. حضرت اسماء بنت عبداللہ بن جعفر کی ماں ہے نا، تو عبداللہ بن جعفر جو ہیں وہ خاوند ہے بی بی زینب کے، بہنوئی ہیں امام حسین کے. اللہ اکبر. اب بھابی مولا علی کی، اب اس کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ ابو بکر. اچھی دشمنی نبھ رہی ہے. یہ دشمنی ہے. اور چلو مولا علی لف گئے تھے تو امام حسین آگے آ جاتے کہ میری اماں نوں جنہ ستایا اسا انہاں نال رشتے کریے. چلو کوئی نہ سوچتا، بی بی اسماء بنت امیس ہی سوچ لیتی. تمام کتابوں میں مشرق و مغرب کے مسلمان، میں تفریق نہیں، شیعہ سنی سب کہتے ہیں کہ حضرت اسماء بنت امیس انتہائی متقی، پرہیزگار، اللہ والی خاتون تھیں. اور کمال یہ ہے کہ یہی وہ خاتون ہے کہ حضرت فاطمہ الزہرا کی رازدار. جب بی بی فاطمہ ہوئی بیمار تو بی بی فاطمہ کی پوچھنے والی، تیماردار نرس کا کام کرنے والی بی بی اسماء. اور یہاں تک کہ حضرت بی بی فاطمہ ایک دن آنکھ میں آنسو، یہ سنی شیعہ دونوں نے لکھا کہ بی بی فاطمہ نے کہا اسماء مجھے شرم آتی ہے ایسے جنازہ اٹھے جیسے عام عورتوں کا اٹھتا ہے، بندے کا بدن ظاہر ہوتا ہے، مجھے حیا آتی ہے، کوئی ایسا راستہ بنا میرا جنازہ یوں ایاں بیاں نہ اٹھے. اب وہ کون بی بی ہے؟ بی بی اسماء نے کہا کہ میں تجھے ایک طریقہ نہ بتاؤں فاطمہ بیٹی بہن؟ کہا وہ کیا؟ کہا میں حبشے گئی تھی، حبشی لوگوں کے جنازے اٹھتے تھے عورتوں کے، تو یوں جنازہ اٹھتا تھا. بی بی نے کھجور کی چھڑیاں لائیں، 4 پائی کے، ایک پائے کے ساتھ ایک باندھی، دوسرے کے ساتھ دوسری، تیسرے کے ساتھ تیسری، چوتھے کے ساتھ چوتھی، اوپر ڈالی چادر، فرمایا لے بن گئی جنازے کی ڈولی. حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رسول اللہ کے وصال کے بعد 6 مہینے دنیا میں رہیں. یہ تو کہتے ہیں نا باغ مانگتی رہیں، وراثتیں مانگتی رہیں. او ہو بیٹی رسول اللہ کی اور مانگتی پھرے باغ. کچھ حیا کرو. بیٹی رسول اللہ کی مانگتی پھرتی ہے پیسے، کچھ خدا کا خوف کرو. اس باپ کی بیٹی آئے ہے جس کی ماں جیسی دنیا میں ماں نہیں ہے، جس نے مکے کا جتنا رئیسہ اعظمہ مکے کی، جس نے ایک ایک تل سے لے کر ساری دولت رسول اللہ کے قدموں میں ڈھیر کر دی،
تم کہتے ہو مولا علی کو بی بی کہتے ہو ابو طالب دیا پترا جی نیند دی طرح چھپ گئے ہیں، یہ اس ماں کی بیٹی ہے خاتون جنت۔ میرے نبی فرماتے ہیں 25 سال خدیجۃ الکبریٰ میرے ساتھ رہی، پوری زندگی نہ کیوں کہا نہ کیا کہا نہ کیسے کہا۔ اب سمجھیں، حضرت اسماء تیمار دار ہیں حضرت خاتون جنت کی، بیوی کس کی ہیں؟ ابو بکر۔ واہ کیا دشمنی ہے، خامن سے دشمنی آسمان پہ پہنچی ہوئی ہے، اور اسی دشمن جس کو دشمن بنا رہے ہیں اس کی بیوی خاتون جنت کے ساتھ بیٹھی تیمار داری کر رہی ہے، اور پھر تیمار داری حضرت اسماء بنت امیس زوجہ حضرت ابو بکر صدیق آخری دم تک کرتی رہیں، یہاں تک کہ حضرت خاتون جنت کا جب وصال ہوتا ہے، غسل دینے والے 3 آدمی ہیں، ایک مولا علی، دوسری بی بی سلمہ جس کے خامند کا نام ہے رافع، یہ غلام تھے رسول پاک کے، ان کی یعنی یہ کنیز تھی، یہ تیسری حضرت اسماء بنت امیس۔ عجیب دشمنی ہے، عجب دشمنی ہے، صدیق سے دشمنی ہے، تیمار داری صدیق کی بیٹی کرے کس کی؟ خاتون جنت کی۔ اگر دشمنی ہوتی، اگر خاتون جنت حضرت ابو بکر صدیق سے اب بھی ناراض ہوتی تو وہ کہتی جا اپنے گھر بیٹھ اسماء، تیرے خامن ساڑھے نہ لے کیتا تے تو میرے گھر آ گئی ہے نا۔ دشمنی لوگوں نے بنائی ہے، مجوسیوں نے بنائی ہے، یہودیوں نے بنائی ہے، ورنہ یہاں پیار کا یہ عالم ہے کہ یہاں سارا دن ساری رات حضرت سیدنا صدیق اکبر کا گھر خالی پڑا ہے، خاتون جنت کی نوکری ہو رہی ہے۔ اور ایک اور بات یہ بھی سمجھ لیں کہ خاتون جنت کو غسل دینے والی اسماء بنت امیس، حضرت ابو بکر صدیق جب وصال فرمایا ان کو بھی غسل حضرت اسماء بنت امیس نے دیا ہے۔ عجب بات ہے، بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کا جب وصال ہوا تو صدیق اکبر نے وصیت کی کہ مجھے غسل دے تو اسماء بنت امیس میری بیوی ہی دے۔ اب غسل وہ دے رہے ہیں، تجہیز و تکفین وہ کریں، جنازے کا وقت آیا۔ امام زین العابدین سے یہ روایت ہے طبقات ابن سعد میں، فرمایا کہ حضرت سیدنا مولا علی کو حضرت ابو بکر نے کہا آپ خاتون جنت کا جنازہ پڑھائیں، تو حضرت مولا علی نے کہا کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں، اور یہ جملہ بھی مولا علی کا ہے، حضرت ابو بکر کو مولا علی نے کہا من ذلذی یؤخرک وقدمک رسول اللہ، ابو بکر جسے رسول مصلی پہ کھڑا کرے اسے کون ہے پیچھے کرنے والا؟ کہا گیا تھا نا، حضرت مولا علی کو کہا گیا کہ رسول پاک نے آپ سے کوئی وعدہ کیا تھا خلافت کا، آپ سے کوئی یہ تو کہانی ہے، غدیر خم پہ یہ ہوا، فلاں جگہ یہ ہوا۔ میں کہتا ہوں سن مولا علی کیا فرما رہے ہیں۔ مولا علی کو جب کسی نے کہا آپ سے نبی پاک نے کوئی خلافت کا وعدہ کیا تھا، جواب سنیں حیدر کرار شیر خدا کا، آپ نے فرمایا رسول اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکر صدیق کو پورے ممبر پہ نہیں، ممبر کی پہلی سیڑھی پہ پاؤں نہ رکھنے دیتا۔ یہ حیدر کرار ہے۔
اور انہوں نے جو حیدر کرار بنا رکھا ہے، کہیں کہتے ہیں حضرت چارپائی کے نیچے چھپے ہوئے تھے، کہیں ادھر چھپے ہوئے تھے، کہیں خاتون جنت کے اوپر ضربیں پڑ رہے ہیں، مولا علی پھر چھپے ہوئے ہیں، اور پھر 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 4 سال نہیں، 5 سال نہیں، 15 سال نہیں، 20 سال نہیں، پورے 25 سال تک سب کے پیچھے نمازیں. حضرت ابو بکر آئے، ان کے پیچھے دل سے نہیں مانتے، اوپر سے مان رہے ہیں، وچو وچو ہور تے اتو اتو ہور. یہ شیر خدا ہوتے ہیں ایسے؟ نہیں، مولا علی جیسے اندر سے تھے ویسے باہر سے تھے. ایسا سونے جیسا، سونا سونے میں میل ہو سکتا ہے، علی میں نہیں ہے. سورج کی کرنیں میلی ہو سکتی ہیں، حیدر کرار شاہ مرداں، شیر یزداں، او شیر یزداں، اور 25 سال ڈرا رہے. بچوں کا حق بھی کوئی لے جائے، بیوی کا حق کوئی لے جائے، اپنا نعرے مشکل کشائی کے ہیں. لگتا ہے ساری داستانی من گھڑت، ساری داستان جھوٹی، ساری داستان رسول اللہ کی آل کو بدنام کرنے کے لیے. اب سنیں، میں عرض کر رہا تھا جنازہ حضرت خاتون جنت کا حضرت ابو بکر نے پڑھایا. حضرت اسماء بنت ابو بکر، پہلا نکاح حضرت جعفر طیار سے، دوسرا نکاح بھابی مولا علی کی. جب ان کے بھائی فوت ہوئے حضرت علی کے تو پھر نکاح کن سے ہوا؟ یہ تو انہوں سبق پڑھا رہے ہیں. ابو بکر صدیق سے. ان سے پہلے کتنے بیٹے تھے حضرت جعفر طیار سے؟ 2. ایک کا نام عبداللہ، دوسرے کا نام محمد. ابو بکر صدیق سے حضرت اسماء سے پھر ایک بیٹا ہوا، اس کا نام بھی رکھا گیا محمد. اہل بیت کو، صحابہ کو یہ نام بڑا پیارا لگتا ہے. حالانکہ بی بی اسماء کہہ سکتی تھی پہلے بھی میرا پتر محمد تے دوجا بھی اے محمد جننے بھی ہون تھوڑے نے، محمد محمد کریں دیں گزر گئے. تو سانتے خیر نال ایک ہوئے تے آدھے نے یہ ساڑھے خاندانے چاہے کوئی اور لبو. اب حضرت محمد، اب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہو گیا. بیوی پہلے جعفر کی، اب حضرت ابو بکر کی. اب حضرت ابو بکر دنیا سے رحلت کر گئے. ان کا بیٹا ہے محمد، ابھی دودھ پیتا ہے. اب بی بی اکیلی ہو گئی ہے، کوئی سہارا دے صدیق کے گھرانے کو. تو کوئی آگے نہیں بڑھا تو مولا علی آگے بڑھے. اب بی بی اسماء سے نکاح کس نے کیا؟ مولا. پوری کہانی نہیں مک گئی، پورے مذہب کی عمارت دھڑام سے نیچے آ گری ہے. اگر ابو بکر دشمن تھا نبی کے گھر کا، بی بی خاتون جنت کا، مولا علی کے بچوں کا، تو مولا علی نے کیا نیک کام کیا؟ سیدھا انہی کی بیوی سے نکاح. اور حضرت ابو بکر کا بیٹا محمد، اس کو آپ نے اپنی گود میں لیا. اور لفظ کیا کہے یہ اگر سب کتابوں میں نہ ملیں تو میرا گریبان آپ کا ہاتھ. حضرت مولا علی نے فرمایا یوں سمجھو لوگو، یہ محمد پشت میں ابو بکر کی تھا، بیٹا علی کا سمجھو. یا علی محمد قادری صاحب آج نعرے صداقت. اور تسی نعرے نہیں مارنے کیونکہ ٹائم بڑا قیمتی ہے. آپ کے نعرے بھی قیمتی ہیں کیونکہ اس سے حوصلہ بڑھتا ہے، لیکن آج مجھے حوصلے کی ضرورت نہیں ہے. اور علماء نو سیک چڑھاؤ تے وہ راضی ہوندے نے، تے میرے سامنے چپ رہو تے میں نو خوشی ہوندی. ماشاءاللہ ناراض بھی نہیں ہونا. اللہ اکبر. اب حضرت مولا علی نے شادی کی. مولا علی سے پھر بی بی اسماء سے 2 بچے پیدا ہوئے. ایک پیارا لطیفہ سن لو. مولا علی کا گھر ہے،
حضرت اسما بنت امیس انہیں کہتے ہیں، اسما بنت امیس، پہلے بیوی حضرت جعفر کی، پھر حضرت ابو بکر کی، اب بیوی حضرت مولا علی کی۔ مولا علی کا گھر ہے، حضرت جعفر کے دونوں بیٹے موجود، محمد بن جعفر، عبداللہ بن جعفر، اور حضرت ابو بکر کا بیٹا محمد موجود، حضرت علی کے اپنے بیٹے موجود۔ بحث چھڑ گئی مولا علی کے سامنے، بڑی یاد کرنے والی بات ہے، بحث چھڑ گئی مولا علی کے سامنے۔ حضرت جعفر طیار کے بیٹے محمد نے کہا کہ میرا باپ سب سے اعلیٰ تھا۔ صدیق اکبر کے بیٹے محمد نے کہا میرا باپ سب سے اعلیٰ، ہون پہ گیا گھر پالا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے پیش ہوا مقدمہ کہ جناب تسی دسو جعفر طیار بھائی ہیں حضرت علی کے، وہ شہید اعظم اعلیٰ یا ابو بکر اعلیٰ؟ حضرت مولا علی نے فرمایا اے فیصلہ توڑی اماں کو کرانے ہیں۔ حضرت اسما بنت ابو بکر، حضرت اسما بنت امیس، حضرت مولا علی نے کہا جی زوجہ محترمہ یہ توڑے پتر لڑ پہ جے تے فیصلہ تسی کرو تے اسی سناں گے۔ میرے نبی بھی فیصل حضرت مولا علی کو بناتے تھے، حضرت ابو بکر تھے حاکم حضرت علی کو بناتے تھے، حضرت عمر آئے فیصلہ کرنے والا حضرت علی کو بناتے تھے، عثمان غنی آئے قاضی علی کو بناتے ہیں۔ آج مولا علی نے کہہ دیا جی بی بی صاحبہ فیصلہ آپ کریں۔ اب فیصلہ سنیں، حضرت سیدہ اسما بنت امیس، اب دنیا میں ابو بکر نہیں ہیں، جعفر نہیں ہیں، مولا علی کا گھر ہے۔ سنیں لفظ حضرت اسما کے اور سنیں مولا علی کا پھر اوپر تبصرہ۔ حضرت اسما نے کہا سرکار بھیجے میرے پاس، آ گئے، دونوں بیٹوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ماں نے کہا، فرمایا جوانوں میں جعفر طیار جیسا جوان کوئی نہیں، اور ادھیڑ عمر لوگوں میں صدیق اکبر کا ثانی کوئی نہیں۔ اے فقیرانو معافی ہے۔ اب فیصلہ تو بی بی نے دیا کر، اب حیدر کرار کا تبصرہ سننے والا ہے۔ حضرت مولا علی کی طرف بی بی نے دیکھا، جی سرکار میرے سر تاج، ہمارا تو یہ ہے جواب۔ حضرت مولا علی نے بچوں کی طرف اور پھر بیوی کی طرف دیکھ کے کہا ہون اسی کی بولیے، ما اب قیتا لنا شیئن، تو سانتے سانو بولن جوگا چھڑیا ہی نہیں۔ جی مولا علی کی ہی مان لو، اور رشتے نہیں مانتے ہو، رشتے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر مسئلے کی کوئی تعویل ہو سکتی ہے، رشتوں کی کوئی تعویل، کوئی دوسری تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اب اس پہ تفسیر میں اور بھی کر سکتا ہوں، لیکن میں تیسرا رشتہ اب آپ کو بتاتا ہوں۔ جاگ رہے ہیں کہ سو رہے ہیں؟ ہاں، تیسرا رشتہ حضرت امام حسین، انہیں آپ جانتے ہیں، انہیں آسمان بھی جانتا ہے، زمین بھی جانتی ہے، جانتا ہے، عرش والا بھی جانتا ہے، انہیں کائنات کا ذرہ ذرہ سلام کرتا ہے۔ امام حسین کی شادی، کئی شادیاں ہوئی نا، شادی ہوئی حضرت حفصہ سے، کیا نام؟ حفصہ، حضرت حفصہ سے۔ حفصہ بیٹی کس کی ہے؟ حضرت عبد الرحمن کی۔ عبد الرحمن بیٹا کس کا ہے؟ ابو بکر صدیق کا۔ پوتی صدیق اکبر کی ہے، بیوی امام حسین کی ہے۔ ملا جی 10 دشمنی ہے کہ دوستی ہے؟ کنے پتر نہیں جڑے دشمنہ دے گھر جا بھی آئے نہیں؟ آئے ہائے ہائے،
امام حسین کو کچھ خیال نہیں تھا یہ عبد الرحمن اسی ابو بکر کا بیٹا ہے جس نے ہماری ماں کا حق کھایا. یہ جو کہانیاں ہیں، جس نے ہمارے باپ کی خلافت پہ قبضہ کیا، یہ وہی ابو بکر ہے، اسی کا بیٹا ہے، اور یہ پوتی اسی کی ہے. جی یہ دشمنی سے کیا رشتہ یا دوستی سے؟ یہ محبت ہے یا نفرت ہے؟ تیسرا رشتہ حضرت ابو بکر صدیق کی پوتی اور دولہے کا نام امام حسین. یہ دشمنی ہے کہ دوستی ہے؟ میرا نیاز مندانہ چیلنج ہے مشرق سے لے کر مغرب تک سب ملاؤں کو، ان رشتوں کو ٹھکرا کر دکھاؤ. یا رشتے مانو، اگر رشتے مانو گے پھر محبت ماننی پڑے گی، پھر پیار ماننا پڑے گا. یہ ساری داستانیں کسی بھی کتاب میں آئے وہ داستان، یہ سورج سے روشن سچائی ہے. اصول یہ ہے کہ ایسی بدہی، ایسی روشن بات جس کو سورج کی طرح بندہ دیکھ رہا ہو، اس کے سامنے روایات کا انبار بھی آ جائے تو قابل اعتبار نہیں ہے. چوتھا رشتہ میں جلدی سمیٹ رہا ہوں. چوتھا رشتہ، اور یہ رشتہ اتنا مضبوط رشتہ ہے کہ آپ بھی سنیں گے تو باطل کے دھوئیں نکل جائیں گے. پہلے تو یہی کافی ہے کہ صدیق کی پوتی بیوی امام حسین کی. اگلا رشتہ خاتون پاک کا نام ہے حضرت ام فروا، بیٹی ہے حضرت قاسم کی. قاسم بیٹے ہیں حضرت محمد کے، محمد بیٹے ہیں حضرت ابو بکر کے. پڑ پوتی کا نام ہے ام فروا. ٹھیک ہے، ام فروا کی شادی یا ام فروا سے شادی کی پانچویں امام حضرت امام محمد باقر. مولوی ڈراندے نے جدے بیٹھے ہوندے نا ذاکر تے آدھے نے پنجویں امام نے گل کیتی ہے ہون تے منو. ہون میں بھی آدھا ہون پنجویں امام دا عمل ہے ہون تا منو. یہ چھوٹا عمل نہیں، یہ مستحب سنت نہیں ہے، یہ شادی ہے. کس کے گھرانے میں؟ صدیق کے گھرانے میں. کس کی شادی ہے؟ امام محمد باقر کی. اور امام محمد باقر بیٹا امام زین العابدین کا، یہ پوتا ہے امام حسین کا. حق جاری. جزاک اللہ. اب آپ مجھے فرمائیں، حضرت ام فروا پڑ پوتی ہیں حضرت ابو بکر صدیق کی، بیوی کس کی؟ پانچویں امام حضرت امام محمد باقر کی. اور اگلا جملہ سنو گے تو دھوئیں اڑیں گے. حضرت امام محمد باقر سے یہی حضرت ابو بکر کی پڑ پوتی کے ہاں خدا نے چاند جیسا نہیں سورج سے روشن بیٹا دیا جس کا نام ہے امام جعفر صادق. جی ملت جعفریہ امامیہ سرکار کرم فرماؤ، اگر بیچ میں ابو بکر نکال دو گے تو جعفر صادق کہاں جائیں گے؟ اور جعفر صادق نہ رہے تو پھر جعفری مسلک کہاں جائے گا؟ اے ملت جعفریہ کا تو باپ ہی صدیق اکبر ہے.
آپ ٹی وی پہ نہ بولتے تو شاید ہم بھی نہ بولتے. اچھا کیا آپ بولے اور اتنے راز کھل گئے. تو آپ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وہ تقریر نہیں ہے جو مولوی کی سن کے مولویوں کو سنا دیتا ہے. یہ راتوں کو دن بنانا پڑتا ہے, خون جگر جلانا پڑتا ہے, اور کھنگالنا پڑتا ہے لائبریریوں کو, پھر یہ موتی. اللہ اکبر. اور میں آپ کے لیے نہیں, میں تو اپنے دین کے لیے اور اخلاص کے ساتھ, کسی سے دشمنی کے لیے نہیں, اس لیے کہ خدا واسطے دوزخ کا بالن نہ بنو, صدیق اکبر کی غلامی اختیار کرو. کیونکہ صدیق کو گالی دینے والا نبی کو گالی دیتا ہے, علی کو گالی دیتا ہے, نبی کے گھرانے کو گالی دیتا ہے. حضرت امام جعفر صادق, آپ کی والدہ ام فروا پڑ پوتی صدیق اکبر کی, اور حضرت ابو بکر صدیق کا دوہرا رشتہ ہے حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے. اب یہ بھی حیران کن رشتہ ہے, بڑا مزے کا رشتہ ہے. سمجھنے سمجھانے میں بھی پوری چھٹاک, گجران دے گھروں دیسی گھی کھاوے تے بندے نو سمجھ آندی. سبحان اللہ. اور جن تسی آکو جنہ نہیں کھادا انہاں تو تے پھر رہ گئے. کہ دے آکھاں گے انہاں نو کہ ایک دیگ پکاؤ تے او دے وچ گھی سٹو تاکہ سارے انہوں سمجھ آوے. اب سنیں, حضرت ام فروا جو ماں ہے حضرت امام جعفر صادق کی, بیٹی تو ہیں قاسم کی, ان کی ماں کون ہے؟ حضرت ام فروا کی ماں کا نام ہے اسما, اور اسما ہے بیٹی حضرت عبد الرحمن کی. عبد الرحمن بیٹا ہے ابو بکر صدیق کا. نہیں سمجھ آئی ابھی؟ ام فروا باپ کی طرف سے بھی صدیق کی بیٹی, ماں کی طرف سے بھی. بھائی حضرت ام فروا کے باپ قاسم, قاسم کے باپ محمد, محمد کے باپ ابو بکر. بی بی ام فروا کی ماں اسما, اسما کا باپ عبد الرحمن, عبد الرحمن کا باپ ابو بکر. ادھر سے بھی جاؤ گے سادات کرام تو ابو بکر کھڑا ہے, ادھر سے بھی جاؤ گے تو ابو بکر کھڑا ہے. نکلو گے کہاں سے؟ اب آپ مجھے یہ بتائیں, کسی کے دادے کو گالی دو, کسی کی بیٹی کو گالی دو, میرے پتر نو کوئی کچھ آنکھ لوے نا میں برداشت کر لیندہ, جے میری بیٹی آلے پاسے کوئی اکھ چکے تے میں نو دو میں اکھاں کٹ چھڑا تے پھر ماں تے اس تو بھی اتے. نہیں سمجھ آئی؟ اور صدیق کی پڑ پوتی ہے, ماں امام جعفر صادق کی ہے. تم صدیق کے گھرانے کی طرف انگلی اٹھاتے ہو, صدیق تک انگلی بعد میں جاتی ہے, امام جعفر صادق کی ماں پہلے سامنے آتی ہے. نہیں سمجھ آئی؟ کچھ سوچو, ہوش کرو. میں نہیں کہتا آپ اپنا نام فلاں رکھ لیں, آپ سنی رہیں, آپ شیعہ رہیں, آپ وہابی رہیں, لیکن زبانیں ستھری کر لیں, دماغ صاف کر لیں, دل پاک کر لیں, ورنہ جہنم کا گڑھا منہ کھولے ہوئے ہے. اہل بیت کا دشمن کوئی اور نہیں, جو صدیق کی طرف انگلی اٹھاتا ہے وہ دشمن آل ہے, وہ دشمن اہل بیت ہے. امام جعفر صادق کے اب لفظ سنو. آپ فرماتے ہیں والدانی ابو بکر مرتین
فرماتے ہیں ابو بکر نے مینوں 2 واری جنم دیتا ہے، میں دوہرا پتراں صدیق دا۔ اگر شیعوں کی کتاب میں یہ جملہ نہ ملے تو جو چور کی سزا وہ میری سزا۔ وہ آدن میں دوہرا تے تسی دوہرا نہ منو ہی کو رہی مان لو، پر منو تے صحیح، انگلیاں مت اٹھاؤ ورنہ یہ انگلیاں کسی اور طرف جا رہی ہے۔ بیچ میں آل رسول کی دیوار ہے، یہ پیار نہ ہوتا تو یہ رشتے نہ ہوتے، ایک رشتہ مولا علی سے نہیں نبی سے شروع ہوتا ہے۔ نبی کے گھر میں عائشہ صدیقہ، مولا علی کے گھر میں اسماء بنت امیس، امام حسین کے گھر میں حضرت حفصہ بنت عبد الرحمن، امام محمد باقر کے گھر میں حضرت ام فروا، امام جعفر صادق کی ماں حضرت ام فروا، پورا خاندان اہل بیت اور صدیق کا گھرانہ۔ تو دشمنیاں نکالنا چاہتا ہے، وہاں سے بال نہیں گزر رہا ہے، یہاں سے تو بال بھی نہیں گزر رہا، اتنی رشتے مضبوط ہیں۔ حضرت سیدہ ام فروا کا بیٹا امام جعفر صادق، کسی نے کہا کہ کیا آپ کے گھرانے میں صحابہ کرام بالخصوص ابو بکر و عمر کو بھی کوئی برا کہتا ہے؟ حضرت امام جعفر صادق آپ نے کانا یقول ابو بکر جدی، آپ ایک دن نہیں آپ پھر مسلسل فرماتے تھے، کہتے تھے میرے دادے تے نانے دانا ابو بکر ہے۔ اور آپ نے پوچھنے والے سے کہا، فرمایا ایک گل دس تو جو میرے کل پوچھ دیں، آفا یا سبو احدن جدہو، کدے اے بھی ویکھے کسے اپنے نانے تے دادے نو گالاں کڈیاں ہوا؟ وہ جدو تواڈے جائیں چھوٹے چھوٹے لوگ ایک کم نہیں کر دے تے اساں تے ہے ہی وڈے لوگاں دی اولاد ہاں، اساں تے کوئی غلطی بھی کرے تے اسی پردے۔ ایک شعر پڑھ لوی، چنگی مندی سجنا کولوں تے سیواری ہو جان دی، یار یاران دا گلا نہیں کر دے تے اصل پریت جنان دی، اے نیچاں تے کمینیاں دا کم میں اصلان دا کم نہیں، اصل آلیاں تے ایک پانی دا گلاس پیوا دے ہوتے اصلی ساری عمر سلام کر دینے، لیکن بد اصلان دا اعتبار جو کوئی نہیں۔ میاں جی آدھن بد اصلان نال جنے کی کریے، اے ان میں نمک سٹ رہے ہیں تاکہ تانوں عادت پہ گئی ہے نا، اصلان نال جنے کی کریے، ہائے ہائے تے نبی دی اولاد تو اصل اصیل کیڑا ہے؟ اصلان نال جنے کی کریے تے نسلاں تک نہیں بھولے دے، اصلان نال جنے کی کریے تے نسلاں تک نہیں بھولے دے، تے بد اصلان نال جنے کی کریے تے پٹھیاں چالاں۔ یا علی، یہ گھرانہ ابو بکر صدیق کا، یہ گھرانہ میرے مولا علی کا، اس گھرانے میں رشتہ ایسے ہے، اس گھرانے کو جدا اسی لیے اب ذرا سنیں، حضرت امام جعفر صادق ظاہر ہے اپنے
گھرانے دی گل نہ کرن تے کہ دی. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک کے زمانے میں میرے دادا ابو بکر کی ساری اولاد کو آل محمد کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ آل محمد کہتے تھے. آل محمد نہ آکھیے تے کی آکھیے او جنہ دے. پھر اب ذرا یہ رشتے ہیں، میں ان کو یہیں تھوڑا سا چھوڑ کے ذرا ناموں کی طرف آتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ تواڈے وچوں کوئی اپنے پتر دا نام نمرود رکھے گا؟ بول کے. شداد نہیں. قارون، یزید، شمر. کیوں؟ تواڈے نمرود نے کی دشمنی کی تھی؟ تواڈے نال فرعون نے کی دشمنی کی تھی؟ وہ کر گئے، مر گئے. تواڈا یزید نے کی کھویا؟ کچھ نہیں کھویا. پر تسی نہ، یا یزید تواڈے دورج گزریا ہے؟ شمر تواڈا ہمسایا سی؟ نہیں. نام کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ ہمیں علی سے پیار ہے، ہمیں حسین سے پیار ہے. یار یار ہوتا ہے، یار کا یار یار ہوتا ہے. یزید نے ہمارا کچھ نہیں کھویا، لیکن اس مردود نے ہمارے محبوبوں کے اوپر حملہ کیا ہے. نمرود نے ہمارا کچھ نہیں کھویا، ہم سے کچھ نہیں کھویا اس نے، لیکن اس نے ہمارے محبوب حضرت ابراہیم سے ٹکر لی ہے. فرعون نے ہم سے کچھ نہیں چھینا، لیکن ہمارے محبوب موسیٰ سے ٹکر لی ہے. تمہیں موسیٰ کی اتنی غیرت ہے؟ سمجھ نہیں آئی؟ اب سمجھیں ذرا. حضرت ابو بکر، حضرت مولا علی کو میرے اللہ نے 14 بیٹے دیے. کتنے؟ 14 بیٹے. حسن بیٹے میرے، مولا علی کے حسین بیٹے میرے، مولا علی کے محمد بیٹے میرے، مولا علی کے عثمان بیٹے، مولا علی کے ابو بکر بیٹے، مولا علی کے عمر بیٹے. شیعہ سنی دونوں کی کتابیں اس بارے میں بالکل اس طرح متفق. حضرت مولا علی کے ایک بیٹے کا نام عثمان بھی ہے، ایک بیٹے کا نام عمر ہے، ایک بیٹے کا نام ابو. ضرورت پڑی تو کتابیں یہاں رکھ دوں گا، یہاں کی نہیں، ایران سے چھپی ہوئی. جی اپنے بیٹوں کا نام آپ یزید نہیں رکھتے، حالانکہ یزید نے آپ کا نقصان ڈائریکٹ نہیں کیا. ویسے تو پلید نے دنیا اجاڑی، لیکن میں کہتا ہوں کہ مولا علی زیادہ غیرت مند ہیں یا آپ؟ حیدر کرار کو اپنی اولاد سے زیادہ پیار ہے یا آپ کو؟ بی بی فاطمہ کے زیادہ خیر خواہ آپ ہیں یا مولا علی؟ بولو نا. مولا علی. اگر دشمنی تھی ابو بکر کی ان سے یا ان کی ان سے، اپنے بیٹے کا نام ابو بکر کیسے رکھا؟ یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، چیلنج ہے. کوئی مائی کا لال این بائیں شائیں کریں گے، اس کا جواب قیامت تک نہیں بنے گا ان سے، اس کے سوا کہ نام چن کے رکھے جاتے ہیں. مولا علی کے مقابلے میں ہم تو مٹی کا ذرہ بھی نہیں ہے. ساڑھے گھر بھی پتر ہوئے تے پورے 15 دن نام ڈیلے رہتا ہے، مسئلہ کشمیر بن جاتا ہے. او جی کوئی ستارہ شتارہ بھی کھاؤ، اور نہیں تے فلاں مولوی صاحب کو لو پوچھو، اور نہ ہی رکھ لو. نہیں جی، نہ چن دے وہ دن 15 دن مہینے گزر جاندے، نہ تسی انج چن کے نہ رکھ دے ہو. تے حالانکہ پتر تیرے تے میرے اڈے سونے نہیں جتنے علی ولی دے پتر سونے نے. چلو مولا علی سے بھول ہو گئی. کوئی کہے
مولا علی سے بھول ہو گئی، اگلے نہیں کرنگے۔ امام حسن دوسرا امام، امام حسن نے اپنے بیٹوں کا نام قاسم بھی رکھا اور بھی رکھا، لیکن ایک بیٹا ملا قدرت سے تو پوچھا گیا سرکار نام، فرمایا ابو بکر رکھ لو۔ جی یہ دشمنی نبھ رہی ہے۔ وڈیاں گلاں توانوں سانوں نہیں ہوندے، اے تے پوچھ سکدے ہاں جیڑا کہ جی باغ فدق اے ہویا تے فلانا اے ہویا، انہوں آکھ سارے جھگڑے چھڑ، تو ذرا مولا علی دے پتران دا نا ہی دس۔ پہلے تے وہی نہیں ہونا ہے، اونج شاہ ہونی ہے۔ اگر یہاں نہ ہو پھر پوچھو امام حسن کے بچوں کے نام بتا۔ چلو یہ نہیں پوچھ سکتے تو یہی پوچھ لو کہ کربلا میں جو 72 شہید ہوئے ان کے نام بتا۔ ان میں ابو بکر بھی آ جائے گا، عمر بھی آ جائے گا، عثمان بھی آ جائے گا۔ پھر پھڑ لمی اس نو کہ 1.25 لاکھ روپیہ لے کے تھلا پڑھنا لیا ہونے تو پہ آکھ دا سے کہ انہاں بچے مارے مولا علی دے تے انہاں بچے مارے تے علی نے انہاں دا نا اپنے بچیاں دا رکھ لیا کیوں؟ چلو امام حسن سے بھی بھول ہو گئی، وہ بھی تقیہ کر بیٹھے۔ امام حسین تاریخ مسعودی میں لکھا ہے کہ امام حسین نے بھی اپنے ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا۔ تیسرا امام آگے حضرت امام زین العابدین کو اللہ پاک نے بیٹے دیے، انہوں نے بھی چوتھا امام، انہوں نے بھی اپنے بیٹے کا نام چوتھا امام، اور 5ویں امام جعفر، چھٹے امام موسیٰ کاظم، اللہ نے بیٹا دیا نام ابو بکر، بیٹی دی نام عائشہ۔ عجیب تماشا، امام تیرے ہیں نام سارے ہی میرے ہیں۔ ہر گھر میں ابو بکر موجود ہے۔ آئے ہائے نہیں سمجھ آئی؟ مولا علی کے گھر میں ابو بکر صدیق ابو بکر ملیں گے، امام حسن کے گھر میں ابو بکر ملیں گے، تو جس وقت پترانو بلائی دے پتر ابو بکر پتر عمر تے کون یاد آندہ ہے؟ میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے۔ خدا آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، یہ نام ایسے نہیں رکھے جاتے، نام چن کے رکھے جاتے ہیں۔ کس لیے؟ پچھلوں کو تاک کے مزے چاکھ کے اکھ انہاں دے کردار تے رکھ کے۔ جی نام بھی ان کے، رشتے بھی ان کے، سمجھ آ رہی ہے؟ امام علی رضا 7واں امام، ترتیب میں یا گنتی میں غلطی ہو سکتی ہے، 7ویں امام امام علی رضا علیہ السلام، آپ کو اللہ نے بیٹا دیا نام ابو بکر۔ سرکار ایک غلطی ہوندی تے تاں سمجھیے ہاں اے تے پورا گھرانہ میرے آل نبی دا ابو بکر ابو بکر ابو بکر، اے مدنی دا منظور نظر صدیق اکبر قربان تھیوے قربان ونجے ہر شام و سحر، صدیق اکبر نگر نگر صدیق اکبر گلی گلی صدیق اکبر۔ میڈیا والوں کو سانپ کھا گیا ہے، ہم تو زندہ ہیں۔ جی یہ دشمنی ہو رہی ہے یا دوستی ہے؟ یہ نفرت ہے یا پیار ہے؟ یہ پیار ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ذرا ایک اور حدیث بھی سن لیں، کوئی مسئلہ بھی بیچ میں سے حل ہو جائے گا۔ طبقات ابن سعد کتاب کا نام، یہ متقدم بڑی کتابوں میں کتاب ہے۔ طبقات ابن سعد میں حضرت جناب عروہ بن عبداللہ
وہ کہتے ہیں میں حضرت امام محمد باقر کی خدمت میں گیا، میری داڑھی چٹی ہو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا داڑھی رنگ کیوں نہیں لیتا؟ داڑھی رنگ کیوں نہیں لیتا؟ انہوں نے جواب دیا میں امام محترم اس شہر کے لوگ داڑھی رنگنے کو برا سمجھتے ہیں۔ تو حضرت امام محمد باقر نے فرمایا کہ سنا ہے کہ تیرے شہر کے بعض احمق، لفظ ہیں حمقا، تیرے شہر کے احمق بے وقوف پڑھے ہوئے، لفظ ہیں قاری، پڑھے ہوئے بے وقوف داڑھی کے رنگنے کو حرام سمجھتے ہیں۔ کس نے فرمایا؟ امام محمد باقر نے فرمایا لیکن میں تو رنگتا ہوں۔ میرے امام نے فرمایا میں تو رنگتا ہوں۔ آگے فرمایا کچھ لوگوں نے حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر سے پوچھا تھا کہ حضرت ابو بکر رنگتے تھے؟ انہوں نے فرمایا ہاں ابو بکر صدیق رنگتے تھے، مہندی اور کلف دو رنگ ملاتے تھے، لگاتے تھے۔ اب سننے والا کیونکہ اس ماحول سے آیا تھا، عراقی کوفی ماحول سے، کہنے لگا انتا قلتا الصدیق، تسی بھی ابو بکر نو صدیق آخ دے ہو۔ حضرت سیدنا امام محمد باقر نے فرمایا مجھے کعبے کی قسم، مجھے قبلے کی قسم، انہو صدیق صدیق صدیق۔ کیونکہ امام سارے ہی رنگتے تھے تے میں اماماں نو منن والا تہاڈا اللہ ہی جانے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوسرا مسئلہ، کتاب ان کے گھر کی، حوالہ میں دے رہا ہوں ذمہ داری کے ساتھ۔ حضرت امام محمد باقر کے پاس یہی راوی عروہ بن عبداللہ آ کے مسئلہ پوچھتے ہیں حضور تلوار کے دستے کو مرصع کرنا سونے سے جائز ہے؟ امام محمد باقر میرے لجپال حسین کے پوتے نے جواب دیا، باقر العلوم نے جواب دیا، جناب قاسم کے ان تو انہوں بھول گیا، یہ تو سارے انہوں مچھی کھوانی پہنی۔ قاسم بن محمد بن ابو بکر کے داماد نے کہا، حضرت امام محمد باقر نے فرمایا لا باسا، کوئی حرج نہیں، جائز ہے۔ عروہ بن عبداللہ کہتے ہیں میں نے کہا سرکار کوئی دلیل ہو جائے تو پتا چلے۔ فرمایا قد حلا ابو بکر الصدیق، خالی ابو بکر نہیں، ابو بکر الصدیق نے یہ کام کیا ہے، تو جو صدیق نے کیا ہے وہ حلال ہی تو ہے۔ دشمنوں کو دلیل بناتے ہیں، دشمنوں کو صدیق کہتے ہیں، نہیں۔ عروہ بن عبداللہ کہتا ہے میں نے جان کے کہا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں۔ آپ جہاں بیٹھے تھے واسابا وسبتن، اٹھ کے کھڑے ہوئے، کعبے کی طرف منہ کیا، فرمایا نعم الصدیق الصدیق الصدیق، بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک، یہی تحقیق، صدیق صدیق صدیق۔ ابو بکر ابو بکر۔ اب سوال میرا یہ ہے حضرت مولا علی سے رشتہ شروع کرو، 7ویں 8ویں امام تک آؤ، تمہیں ایک بھی گھر اہل بیت کا ابو بکر سے خالی مل جائے، خان محمد قادری کا گریبان پکڑ لو، اور اہل بیت اور سادات کرام صدیق اکبر کو پاس کر کے اپنا شجرہ نسب بنا کے دکھائیں۔ میں عرض کر رہا ہوں کھول کے، تم جدھر جاؤ گے
تمہیں اصحاب میں، آل میں اور اصحاب کمال میں نبی کے جتنے پیارے ہیں سب میں جدھر جاؤ گے تمہیں صدیق ملے گا، صدیق ملے گا اور ٹھیک ملے گا، ٹھیک ملے گا۔ گلی گلی نگر نگر شادی ہے فاطمہ الزہرا کی، رشتہ جو بھی مانگنے آتا ہے اللہ کا نبی فرماتا ہے یہ فیصلہ رب نے کرنا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ خاتون جنت کا رشتہ ہے، کوئی مذاق ہے؟ اللہ نے فیصلہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر، حضرت سعد، حضرت عمر، 3 بندے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں یار کوئی کف نہیں ہے خاتون جنت کا سوائے علی کے۔ پھر کی کریے؟ حضرت عمر نے کہا کہ علی اپنی غربت تنگ دستی کی وجہ سے یہ رشتہ مانگتے نہیں، ڈرتے ہیں۔ کہا پھر؟ کہا حضرت ابو بکر نے کہا کہ اس کو اپنی غربت کی فکر ہے، اسے راضی کرتے ہیں اور اس سے وعدہ کرتے ہیں مشکل پڑے گی تو یار کام آئیں گے۔ نہ ملے سب کتابوں میں تو پھر جو تینوں چلے، مولا علی اونٹ لے کے کنویں پہ پانی پلانے کھیتوں کو، اپنے نہیں انصار کے کھیتوں کو، مزدوری کے لیے، شاہ مردہ مزدوری کے لیے تشریف لے گئے، تینوں پہنچے، السلام علیکم علی ایک کام ہے۔ جی کیا کام ہے؟ کہا تو رسول اللہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا کیوں نہیں؟ تو حضور کے در پہ جاتا کیوں نہیں؟ اپنی غربت کو سوچ کے مولا علی رو پڑے، کہنے لگے یار کس کے دل میں اتنا عظیم رشتہ، کس کا دل نہیں کرتا جب اپنی غربت دیکھتا ہوں حوصلہ نہیں پڑتا، اساں کتھاں تساں کتھاں پہ گیا لمیاں لمیاں بھی تھا، کیسے ہمت کروں؟ صدیق نے کہا ہم تیرے ساتھ ہیں، چل۔ اب مولا علی خود بتاتے ہیں، کہتے ہیں میں جب پہنچا چل پڑا، گھر گیا، جو کپڑے اللہ نے دیے بدلے، میں سرکار کے دروازے پہ پہنچا۔ اب ہمت نہ پڑے، سائیں خود بول پڑے، کیسے آنا ہوا؟ ساڑھا سر ہور نیواں، وہ تو دھڑکنوں پہ بھی نظر رکھتے ہیں، سب کی خبر رکھتے ہیں، دیکھتے ہی فرمایا فاطمہ کے لیے آئے ہو؟ ہم شرمندگی سے پانی پانی ہو گئے، فرمایا بیٹھ میں آتا ہوں، گھر تو وہی تھا۔ سرکار چل پڑے، اسی ویخ دے رہے، حضور پہنچے، خاتون جنت کھڑی ہوئی۔ اب یہ اس پہ بھی نظر رکھنا جو میں بیان کر رہا ہوں، خاتون جنت کھڑی ہوئی، بابا بیٹھ گئے، اوپر سرکار کی یہاں چادر تھی، خاتون جنت نے اتار کے رکھی اور پھر جلدی سے پانی لائیں، آ کے سرکار کو کہا سرکار کچھ غبار لگتا ہے، آپ دوبارہ سے میرے ہاتھوں سے، باپ ہو تو ایسا ہو، بیٹی ہو تو سیدھا کہوں کائنات میں باپ پاک محمد عربی جیسا کوئی نہیں، تو کائنات میں بیٹی بھی فاطمہ الزہرا جیسی کوئی نہیں۔ بی بی پانی لائی، سرکار کا چہرہ پاک، پھر ہاتھ دھلائے، پھر ہاتھ دھلانے کے بعد لفظ ہیں غاسلت رجلے، خاتون جنت نے سرکار کے پاؤں پکڑ کے خود دھو رہی ہیں۔ تسی اتھے نہیں پہنچے جیتے میں پہنچے ہیں، برادری آلے مسا کر دن سونے ہو، جے مسا ہوندا تے خاتون جنت نے آکھنا سی سرکارے دی تے لوڑ نہیں، انہاں باقاعدہ لفظ نے روایت دے کہ پیر سرکار دے دھوتے نے مسا نہیں کیتا، پاؤں دھول گئے، سرکار بیٹھ گئے۔ جی بابا اب فرمائیں، فرمایا بیٹی علی آیا ہے
تیرے لیے بیٹی کی گردن بھی خم ہو گئی. بیٹی کی اتھوں اے ثابت ہویا راجہ جی تے خواجہ جی تے چودھری جی تے ملک جی تے بٹ جی تے مولانا صاحب تے پیر صاحب تسی جننے وڈے ہو جدوں رشتے دی گل ہوئے بیٹی کو پوچھنا اے سنت رسول ہے. ایک گھر بیٹھ کے فیصلے کہ 80 چودھریاں تے 80 راجیاں تے 80 وڈیریاں ساڑھے سامنے بیٹی بولے نہ سرکار تسی جننے بھی وڈے ہو تسی مدینے آلے دے پیران دی دھول ورگے نہیں. اے بیٹی دا حق کے او دو کلو پوچھنا ہے. جی اقرار کرے ٹھیک ہے انکار کرے انہوں حق کے تے جی چپ ہو جاوے تے ہن سون لائے. خاتون جنت خاموش. رسول اللہ اٹھے کھڑے ہو کے علی کہتے میری طرف منہ کیا کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. اگلا جملہ سکوتہا اقرارہا سکوتہا اقرارہا. میری بیٹی چوپے او دا اقرارے او دا اقرارے. لے علی تیرا بیٹا بیڑا پھار. مہربان جے ہون تو سا نعرہ ماریا تے 3 بجے جمعہ پڑھانا ہے. پھر ہون میں ویکھدا مارو نعرہ تسی انہوں پھڑ کے مارو گے جڑا نعرہ مارے گا خدا دا واسطہ ہی. سبحان اللہ. اللہ جزائے خیر دے. نعرے والے کو اللہ جزائے خیر دے. آپ کو آمین کی جزائے خیر دے. کیا کہہ رہا تھا؟ حضرت علی کو بلایا فرمایا کچھ ہے ہی. انہیں آکھا مولوی دی مڈی ایک مسلح تے ایک تڈی ساڑھے کول گھوڑا بھی ہے اپنا اے سواری بھی ہے تے زیرے بھی ہے تے جناب نو پتہ ہے اسی پیار بھی بڑا کر دیا. فرمایا پھر ہون یاری لاوی ہے تے پھر دروازہ تے اچھا کرنا پینا ہے. سونا کی کرا فرمایا جا اے سواری تیرے بڑے کم دیئے زیرے ویچ دے رب دے سی اونج بھی توں کیڑا زیرے دا محتاج ہے. مولا علی زیرے دا محتاج نہیں. علی جدوں لڑے آئے علی نے پیٹھ تے تیر کدے نہیں کھا دے. جیڑا اسا مندے ہیں نا وہ شیر خدا ہے. وہ دے گھر وال کوئی میلی اک تکے تے وہ کائنات تو دو جو مٹا چھڑے. انہاں زیرے چکی ٹور پہ بازار تے اگوں مل گئے پرانے یار. او دا نام عثمان ہے. ایویں نہیں رکھ دے رہے عثمان نہ اپنے بچے آندہ. انہاں پوچھیا یارہ خوش بھی ہیں تے تھوڑا تھوڑا رنج بھی ہیں. انہیں آکھا یار خوشی بہت وڈی ہے رنج ہے کہ زیرے ویک رہی ہے. تے پھر میں خانے کی مٹی رہے میں خانے میں گھر دی چیز گھر وچ. انہاں آکھیا کینی کوئی قیمت ہے. انہاں کہا 400 لگ دیئے کڈے پیسے غنی جو ہویا رب دولت دے وے تے اتھے لگے. اے لے پیسے زیرے کڈ زیرے لئی تے پکڑ لئی. انہاں آکھیا ہون علی پیسے تیرے زیرے میری. انہاں کہا جزاک اللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. میں ٹوریا. انہیں آکھیا یار کام لے کے تے انج ٹور چلے رک بھی نہ رکے. انہاں زیرے پھڑی علی اے لے. انہاں کہا کی انہاں کہا انہا حاضر درعا حدیت منی الیک. اے یار نو شادی تو پہلے یار دا تحفہ. جی ابھی بھی دشمنی ہے. پیسے کھانا لے آدن دشمنی ہے تے دینا لے آدھے ہوتے نہیں سمجھے. ایک ذاکر دے ہوتے چڑھ گیا قرضہ. اے تو انہوں گال حکایت نہیں سنا رہا میں اپنی گال پہ سنا دا. تے او دکاندار منن نہیں تے شہر ملک وال ہونے ضلع منڈی بہودین اس ویلے سی ضلع گجرات. تے انہاں کیا قادری صاحب تیری ضمانت دیوان ٹھیک ورنہ تینوں اسی تو اٹھانی نہیں دینا. وہ میرے کو لایا انہیں آکھیا اے جناب اے توڑی مندے نہیں ذرا سمجھاؤ چاہ. میں آکھیا تو اے 10 پیسے کدوں دے سے تیری سفارش تے میں کر رہا.
او دے منہ چ نکل کے آکھے سیزن تے کدوں او میں نو ایک بندہ پہ ٹیلی فون کرے آکھے جو ہن سیزن تے گزر گیا ساڈا بھی سیزن ہے نا گزر گیا او کی میں آکھیا میرے تے فرشتن وہ ربیع الاول سنیاں دا اے سیزن ہے تے میں کہا توڑا کیڑا سیزن آکھے محرم نہیں سمجھ آئی ایک ایک تھلے دا لاکھ لاکھ ایتھے رکھ یہ تے تسی ہو 10 روپے دے کے پھر گن دے رہے ہو کہ تے چوکھے تے نہیں نکل گئے پھر آدھی ہو ترقی نہیں پی ہوں دی تے ہون یاد بھی رکھے آجے کہ 22 تاریخ نو ویسے کرنی سائیں دور سے ہاں تیاری کرنی ہے تیاری نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہم ہیں کھانے والے ابو بکر عثمان ہے لگانے والے اب کھا کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں وہ لگا کے سر جھکائے ہوئے پیسے لے کے زرہ لے کے مولا علی نبی پاک کی خدمت میں آ گئے رسول پاک نے کہا ایک ہی پیسے بھی تے زرہ بھی کہا عثمان مل گیا سی اور نبی نو شادی خاتون جنت دی پیسے عثمان دے نخرے جہان دے نہ منہ ویک اب آ گئی منزل سامان کون لائے گا تھوڑے سے پیسے لیے بلال جی لجپال خوشبو تو لے آ ابو بکر کو بلاؤ اور کوئی نہیں سرکار نے ابو بکر کو بلاؤ صدیق بلائے گئے فرمایا مولا علی خود بتاتے کہتے ہیں حضور نے جو پیسے تھے نا ایسے ایسے کیے دونوں ہاتھوں سے گنے ہی نہیں اتبار جو سی میں اپنے خلیفے نو دینا تے 6 واری گندا پھر بھی جدو آندے تے ٹانکا لا کے آندہ سبحان اللہ اوہ تھے کو نہیں تسی فکر نہ کرو تے کام تے تسی بھی نہیں کر دے تو آٹ ریڈی لائی ہوئے تے تو آٹے کو لوئی کنو منگائے جان تے سیب تسی سانو ٹانکے لان تو نہیں پچ رہندے سبحان اللہ ہونا کو نہ نعرہ تکبیر صدیق یہ لے صدیق نے لیا اب لفظ سنے فرمایا ابتا لے فاطمہ ما یصلحھا من اساس البیت صدیق جا میری بیٹی فاطمہ دے واسطے سامان لیا جس جس چیز دی بیٹی نو لوڑے ساری لیا سونیا لسٹ تے دے انہیں آکھیا تیرے تے میرے وچ کوئی فرق ہے تینوں میرے گھر دا پتہ نہیں کی لوڑا نے پیچھے بھیجا عمار سلمان جاؤ نوکر بن کے صدیق کے سامان اٹھا کے تم نے لانا ہے اور کوئی چیز خریدنے لگو تو ابو بکر کو دکھانا ہے جی شادی کے لیے وہ بھیجیں سامان وہ لے آئیں آگے نکاح کا ویلا آ گیا ہے نکاح کا وقت آ گیا ہے حضرت انس کہتے ہیں نکاح کے وقت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا فرمایا جا اللہ پاک نے خاتون جنت بیٹی کا نکاح علی سے کر دیا ہے اب ہم تجدید کیے دیتے ہیں جا سب سے پہلا نام فرمایا جا ابو بکر کو بلا لا دوسرا عمر کو بلا تیسرا عثمان کو بلا چوتھا طلحہ کو بلا پانچواں سعد کو بلا زبیر کو بلا پھر فرمایا باقیوں کو بلا پہلے لمحے سے لے کر نکاح کے خطبے تک گواہ بھی یہی ہیں خریدار بھی یہی ہیں یہ نفرت ہے یا محبت ہے یہ پیار ہے کہ نہیں ہے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ صدیق اکبر یہ کتب ہے اسلام کے اندر پوری اسلام کی تاریخ رسول کریم کے بعد جس مرد کے گرد گھومتی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے
اسلام میں سے ابو بکر کو نکال دو تو اسلام کے پاس رہتا کیا ہے؟ میرے حضرت علامہ اقبال قلندر لاہوری اسی لیے کہتے ہیں الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے، سوز صدیق و علی از حق طلب، ذرہ عشق نبی از حق طلب، ہم علی اور صدیق میں بال بھی نہیں آنے دیں گے۔ یہ ایک ہیں اور نیک ہیں، ان کا پیار اس طرح ہے، ان کے بیچ میں کوئی آ سکتا نہیں۔ یہ جھوٹی کہانیاں، یہ جھوٹے قصے، یہ یہودیوں کے حصے، یہ انشاءاللہ نہیں چلیں گے۔ سورج صدیق کا چمکتا رہے گا، نام علی کا دمکتا رہے گا، ان کا پیار سلامت رہے گا۔ غبار اڑانے والے اڑائیں گے، منہ کی کھائیں گے، لیکن جب حشر میں آئیں گے لگ پتے جائیں گے۔ آج میں نے رشتے بیان کیے، اگلے انشاءاللہ جمعے اہل بیت کی زبان اور ابو بکر کی شان، سنتیں پڑھیں۔